ایک خوشائن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہیں کہ انتہائی سینئر اور واجب الاحترام قانوندان حامد خان صاحب جو ہیں اس نے ہماری لیگل ٹیم کی سربراہی جو ہیں وہ سنبھال لی ہے، اور چونکہ وہ ایک پروفیشنل، ایک مستند، ایک انتہائی ورسٹائل وکیل ہیں جس کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے پاکستان کے طول و عرض میں، خصوصاً لیگل فریٹرنیٹی میں، عدالتوں میں، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب کے آنے سے مجھے بڑی تقویت ملی ہے، کیونکہ اب جو ہیں تمام کیسز خان صاحب کے یا پاکستان تحریک انصاف کے میرٹ پہ، یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میرٹ پہ جو ہیں وہ کیسز وکلا فائٹ کریں گے، ان کو میرٹ پہ انٹرسٹ ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے حامد خان صاحب جو ہیں وہ اوورسی کریں گے، جہاں پہ ان کو اپنی ضرورت ہوگی تو خود کیسز میں آ کے پیش ہوں گے۔ خان صاحب کے جو کیسز ہیں یہ کیسز کی نوعیت پہ تو ہم بارہا بول چکے ہیں۔ دیکھیں، جس ملک میں عباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق ایسی بے بسی کی موت مرتا ہے، اس ملک میں یہ کہنا کہ جو کیسز چیئرمین پی ٹی آئی پہ بنے ہیں ان میں کوئی سچائی کا شائبہ تک ہوگا، یہ غلط ایزمپشن ہے۔ کل بچے کی موت نے ہمارے اس بدنما داغدار نظام کو ایکسپوز کر دیا۔ کس طرح کا یہ آپ کا نظامی انصاف ہے کہ تمام پاکستان کو معلوم ہے، پورے پاکستان کو، کہ بچہ تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، باپ سے ملنا چاہتا ہے، باپ آ جاتا تو شاید اس کا لیے تریاق ہوتا، باپ کو ملنے نہیں دیا گیا، بچے پہ ترس نہیں کھایا گیا، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ اسپتالوں نے جو ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ پریشر کے تحت ان کو رکھنے سے انکار کیا، یہ آپ کا میڈیکل سسٹم، آپ کا نظامی انصاف جب آپ کے بچوں کو جو ہیں نہیں بچا سکتا ہے، کیوں کر یہ اسپتال، میڈیکل پروفیشن سے وابستہ لوگ جو ہیں اتنے ظالم ہو سکتے ہیں؟ یہ تو انتہائی اعلیٰ درجے کی پروفیشنل مس کنڈکٹ ہیں ان ڈاکٹرز کی، اور چاہیے کہ ان کو پی ایم ڈی سی میں سو کیا جائے، ان کے لائسنس تک منسوخ ہو سکتے ہیں۔ پھر پولیس کو دیکھیں، فائٹ کرو اس نظام کو، فائٹ کرو ان لوگوں سے۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے اصولوں پہ کڑا نہیں ہے، پولیس والا جو ہیں وہ جو ہے گھٹنے ٹیک چکا ہے، اور جس نظام نے بتا دیا نا، پورے پاکستان کل سے رو رہا ہے۔ ہر ایک شخص جس کے سینے میں دل ہو، رحم کا تھوڑا سا بھی حصہ ہو، وہ کیوں کر اس بچے کی جو موت ہے اس پہ خاموش رہ سکتا ہے؟ تو یہ ایک بچے کی موت نہیں ہے، یہ ایک سٹوری، ایک کہانی ہے۔ یہ پورا چہرہ، مکروہ چہرہ بتا رہا ہے آپ کے پاکستان کا، کہ کتنے بدنما اور داغدار چہرے کے ساتھ جو ہیں ہم اپنے بچوں تک کو جو ہیں بچا نہ پائے۔ یعنی حد ہوتی ہے ظلم کی بھی اور جبر کی۔ دوسری بات میں یہ کروں گا، کیا ایسے حالات سے پاکستان کی کوئی ایک بھی سیاسی پارٹی گزری ہے؟ مریم نواز نے بیان دیا ہے کہ یہ لوگوں کی حقوق کی جنگ جو ہے نواز شریف لڑ رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ ایڈ کرنا بھول گئی لندن میں۔ اب وہ لندن میں سارے جو پی ڈی ایم کے حکومت کے اور بالخصوص پی ایم ایل این کے جو چور اور اچکے تھے، 16 مہینے پاکستان میں بربریت کا بازار گرم کیے رکھا، اور اس کے بعد مال سمیٹ کے یہ پھر بھاگ گئے، اور اب یہ پھر آئیں گے، پاکستانیوں کو بتائیں گے کہ 3 دفعہ جو ہے نواز شریف وزیر اعظم بنا تھا، 4تھی دفعہ پھر چانس دو۔ کیا کوئی پاکستانی، باشعور پاکستانی جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ کس بنیاد پہ آپ کو جو ہے کوئی ووٹ دیں؟ اگر آپ لیڈر ہوتے تو ڈٹ جاتے نا، خان کی طرح ڈٹ جاتے۔
अटक जेल में वो फाइट कर रहे हैं ना। भागना चाहता था तो भाग सकता था, आप तो पहले भी भागे थे, बाद में भागे, और भागने की तो आप लोगों की लीडर नहीं हो सकता है। जी क्या बता रहे हैं? नवाज का बयानिया है कि नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क में खुशहाली आएगी और पाकिस्तान पहले जैसा मजबूत होगा। जी ये 3 दफा रहा जरदारी और इसने मिल के पाकिस्तान पे 35 साल हुकूमत की, कोई खुशहाली किसी ने देखी? कोई खुशहाली है आज? महंगाई को आप देखें, गरीब रुल रहे हैं, गुर्बत के बजाय इन्होंने तो कहा था गुर्बत हम खत्म करेंगे, नवाज शरीफ का तो जो है मंशूर था 2018 में, तो गुर्बत के बजाय गरीब खत्म हो रहे हैं। यानी सारे लोग इस सोच में मुब्तला हैं, कहेंगे कहां से, बच्चों को किस तरह तालीम देंगे। लिहाजा ये जो बातें हैं आने दें, इलेक्शन में इनको आने दें, ऐसे अवाम ऐसे इनके मकरू चेहरों पे तप्पड़ मारेगी कि इनकी नस्लों को याद रहेगा। इंशाल्लाह इस दफा नून हो, टी हो, जे हो, जितने होंगे शिकस्त फाश जो हैं, और जिलत बरी शिकस्त फाश इनका मुकद्दर है।